بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من اوله الى آخره فبقي متعلقا بخيط في آخره فيوشك ذلك الخيط ان ينقطع رواه البيهقي في شعب الایمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی طرح ہے جس کو اول سے آخر تک پھاڑ دیا گیا ہو اور ایک دھاگا اس کے ساتھ لٹکا ہوا رہ گیا ہو، تو پس قریب ہے یا امید ہے کہ یہ دھاگا بھی ٹوٹ ہی جائے گا۔ یہ والی حدیث بھی پہلی حدیث کی طرح قرب قیامت پر دلالت کر رہی ہے، اور مثال اس سے یہ دی گئی ہے کہ قیامت کو اتنا قریب سمجھنا چاہیے کہ جیسے ہم ایک کپڑے کو شروع سے آخر تک پھاڑتے ہیں تو عام طور پر جب آخر پہ سلائی ہوئی ہو یا کچھ بھی تو وہاں ایک دھاگا رہ جاتا ہے، تو وہ اس دھاگے کی کیا حیثیت ہے، اس کے گرنے میں، منقطع ہونے میں، ختم ہونے میں اس کی کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے، یعنی وہ کسی بھی وقت نکل سکتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ اس امت کا یہ بالکل آخری دور ہے اور اس پر قیامت برپا ہوگی۔ تو اس لیے حدیث مبارکہ میں جو کہا گیا ہے وہ یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کو دور سمجھ کر اس کی طرف سے، اس کے اعمال کے سلسلے میں، اس کے لیے محنت کے سلسلے میں، کوشش کے سلسلے میں، احکامات کو بجا لانے کے سلسلے میں اس کو دور سمجھ کر غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کو ایک ناگہانی آفت اور حادثہ یقینی سمجھ کے اس کے لیے بھرپور تیاری کرنی چاہیے، اور لاپرواہی اور غفلت کی چادر کو بالکل اتار پھینکنا چاہیے۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیے یہ حدیث مبارکہ کہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے من مات فقد قامت قیامت، جو بندہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، میں تو یہ کہوں گا ہر انسان کو ایمان پر خاتمہ نصیب کرے، غیر مسلموں کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جہنم میں رہنا اور قبر میں رہنا یہ آسان کام نہیں ہے بھائیو دوستو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامت، جو بندہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اس کی قیامت قائم ہوگی۔ اور ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی آپ سنیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان میں جاتے تھے یا کسی قبر پر، تو حضرت اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی ہے وہ تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا آپ جنت جہنم کے تذکرے سے تو اتنا نہیں روتے، یہ کیا وجہ ہے کہ قبر سے آپ ڈر کے بہت زیادہ روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یعنی آخرت کی جتنی بھی چیک پوسٹ آئیں گی اس میں قبر سب سے پہلی چیک پوسٹ ہے۔ جو اس سے کامیاب ہو گیا وہ تمام مراحل کے اندر کامیاب ہوگا، اور جو یہاں پھنس گیا وہ تمام چیک پوسٹ کے اوپر پھنس جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت کی اور قیامت کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو تقوی والی اور احتیاط والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔